تو صاحب سر پہلے آپ اپنے خاندان کے پس منظر کے بارے میں کچھ آگاہ کریں. جی حافظ آباد سے تعلق ہے. موہل فیملی ہے. میرے والد صاحب نور محمد موہل، وہاں ہمارا ایک گاؤں ہے جی حافظ آباد میں. یہ کوٹ سرور موٹر وے انٹرچینج کے نزدیک 4 کلومیٹر پر ہے. وہاں سے ٹورڈز شمال جی جی نالی موہل، وہاں سے تعلق ہے. تو وہیں سے والد صاحب نے پڑھایا. ابتدائی تعلیم بنی کے تارڑ ہائی اسکول سے کی. ابتدائی تعلیم کے ساتھ اعلیٰ تعلیم کے بارے میں بھی آپ کچھ جی بنی کے تارڑ ہائی اسکول ہے، جی وہاں سے میٹرک کیا ہے. جی اور اس کے بعد لاہور آ گئے. لاہور سے پھر گریجویشن کیا ایف سی کالج لاہور سے. پھر LLB کیا، MA پولیٹیکل سائنس کیا. اور 1989 میں انرول ہوا ہوں ایز این ایڈوکیٹ. پھر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ انرول ہوا 1991 میں، اور 2008 میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بنا. سر موجودہ اور دو دفعہ ممبر پنجاب بار کونسل رہا ہوں لاہور سے. سر موجودہ نظام تعلیم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، نظام تعلیم جو سرکاری اسکول ہیں جی ان کا تو حکومت نے تباہی کر دی. جی اس میں تباہی کر دی ہے. اب جن اسکولوں سے ہم پڑھے ہوئے ہیں، اب ان اسکولوں کا حال ہی کوئی نہیں ہے. کوئی والدین جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں پڑھانے کا نہیں سوچ سکتے. تو وہ جو ٹیچر ہمیں جتنی دل جمی سے پڑھاتے تھے وہ اب وہ ٹیچر نہیں رہے. اس قسم کی ان کی کمٹمنٹ نہیں رہی. مٹیریلزم زیادہ آ گیا ہے. ٹیوشن فیس ایٹسٹرا وہ زیادہ عمل دخل ہو گیا ہے. اور پرائیویٹ اسکولوں نے جو ہے وہ گورنمنٹ اسکولوں کا تقریباً خاتمہ کر دیا ہے. اب گورنمنٹ اسکول میں صرف ان والدین کے بچے پڑھتے ہیں جنہیں کھانے کے لیے روٹی نہیں ملتی. جن کو کھانے کے لیے روٹی ملتی ہے وہ کوئی آدمی سرکاری اسکول میں اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے تیار نہیں. اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ سرکاری اسکولوں کا معیار جو ہے بالکل ختم ہو کر رہ گیا ہے. سر شعبہ قانون عدل و انصاف، آپ کو قانون کی طرف آنے کا خیال کیسا آیا؟ جی میرے بڑے بھائی ایڈوکیٹ تھے، چودھری محمد یعقوب موہل ایڈوکیٹ. حافظ آباد میں وہ وکالت کرتے تھے. تو سرٹنلی فیملی جب ایک وکیل ہو جی تو پھر وہ چھوٹے بہن بھائیوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. تو ان کی گائیڈنس میں پھر لا کی طرف آئے. اور ہماری فیملی میں جو ہے کوئی تقریباً ہم 50 لا گریجویٹس ہیں. کوئی میں اکیلا نہیں ہوں. بڑے بھائی ایڈوکیٹ تھے. ان کے بعد جو میں نے LLB کیا. اب میرے بڑے بھائی کے 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں، وہ چاروں لا گریجویٹ ہیں. آگے سرٹنلی ان میں کچھ PCS کر گئے. وہ چاروں گورنمنٹ سروس میں ہیں لیکن بیسک کوالیفیکیشن لا گریجویشن ان کے پاس ہے. سر سول کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک کا سفر کیسے محسوس کرتے ہیں؟ بہت اچھا. وکالت جو ہے بڑا زبردست فیلڈ ہے. اس لیے اگر میں اس کو اچھا فیل نہ کرتا تو جو باقی میرے 50 فیملی والے لا گریجویٹ ہیں میں ان کو اس طرف نہ آنے دیتا. تو میں اس کو ایک بہترین پروفیشن سمجھتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. انکم کے لحاظ سے بھی بہت اچھا پیشہ ہے اور آزادی بھی ہے. اور اگر کمٹمنٹ سے کام کریں تو اس میں عزت دولت اور شہرت بھی. سر کیریئر کے اس زمن میں کن شخصیات نے آپ کی رہنمائی فرمائی؟ میرے بڑے بھائی محمد یعقوب موہل ایڈوکیٹ صاحب، انہوں نے بڑی رہنمائی فرمائی. پھر میرے استاد ہیں جسٹس علی اکبر قریشی صاحب، ان کے ساتھ میں نے کوئی
15-16 साल इकट्ठी हमने वकालत की है। उनने बड़ी बेहतरीन गाइडलाइन दी। मेरे मेहरबान हैं जस्टिस नसीम सिकंदर साहब, उनके तवस्से ही मैं जस्टिस अली कोपराई साहब के पास आया था। उनने बड़ा अच्छा गाइड किया। तो इस तरह बाकी भी फिर वक्तन फ़क्तन दोस्तों से हेल्पलाइन मिलती रही, आपने इवन जंग दोस्तों से गाइडलाइन मिलती रही। सर, आपने सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के सफ़र में ज़्यादातर किन मुकदमा की प्रैक्टिस की और आज क्या? देखें, मैं ऑलराउंडर हूँ। अगर सबसे टफ वकालत कहें तो वो सिविल कोर्ट की, ट्रायल कोर्ट की, क्योंकि वही केस है जिसने ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक जाना है, वही प्लेंट है, वही जवाब दावा है, वही एविडेंस है, वही क्रॉस एग्जामिनेशन है, वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो पेश करने हैं। तो आगे एपलेट वर्क में, रीजनल वर्क में या सुप्रीम कोर्ट में आसान काम है। असल जो मुश्किल या टफ वकालत है वो ट्रायल कोर्ट की है, चाहे वो क्रिमिनल हो चाहे वो सिविल हो। सिविल क्रिमिनल से भी ज़्यादा टफ है, क्योंकि क्रिमिनल में कोई थोड़ा सा मोस्ट कॉम्पिटेंट ना भी हो तो वो भी चल जाता है, लेकिन सिविल में नहीं चलता। सिविल की ड्राफ्टिंग भी सबसे मुश्किल ड्राफ्टिंग वो सिविल कोर्ट की। आपने जो दावा ड्राफ्ट कर लेना है, उसमें जो गलतियां रह जाएंगी उसने सुप्रीम कोर्ट तक उसकी जान नहीं छोड़नी। सर, वकला का किरदार क्लाइंट के साथ, वकला क्लाइंट के मसाइल के हल के सिलसिले में क्या किरदार अदा करते हैं? देखें, ये तो सारा वकालत का जो सिस्टम है, ये तो रिलेशनशिप ऑफ एडवोकेट एंड क्लाइंट पर ही है। जैसे जैसे वो आगे चलेंगे, अब क्लाइंट आता है, वो अपनी मिजरीज हमारे हवाले कर देता है, जो भी उसकी तकलीफ है वो हमें फीस देता है, तो तय हो जाता है जो भी रिलेशनशिप हो। उसके बाद वो भूल जाता है, अब हम लड़ाई शुरू करते हैं और उसका फोर्सफुली वकला जो है वो केस प्लीड करते हैं और सर्टनली हर केस के अपने फैक्ट्स होते हैं, उसके मुताबिक कोशिश करते हैं कि जिसका हक मिलता है उसको मिले। सर, माजी और आज की अदालतों की कारकर्दगी, माजी और आज की अदालतों की कारकर्दगी आपके सामने जी। जज साहिबान के फैसलों और खिदमत में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? देखें, आजकल जो है ना वो बड़ा अदालतों में रश वर्क है और केस डिसीजन बड़ा डिले होता है। लोग जो हैं वो बड़े परेशान हैं। इसी तरह जो कॉम्पिटेंसी का म्यार है वो भी बहुत डाउन हुआ है जजेस का। जितने पहले जजेस कॉम्पिटेंट होते थे या उनका नाम था, आज लोग उस हद तक इन जजेस की कॉम्पिटेंसी से मुतमिन नहीं है। और उसका मैं समझता हूँ कि शायद जुडिशल कमीशन जो है वो कॉम्पिटेंट जजेस का इंतखाब करने में, सिलेक्शन करने में नाकाम रहा। सर, पाकिस्तान की अदालतों में तकरीबन 25 लाख से ज़ायद केसेस इल्तिवा का शिकार जी। क्लाइंट परेशान, इंसाफ से महरूम, जिम्मेदार कौन? देखें, जिम्मेदार तो अल्टीमेटली कोर्ट्स नहीं होना है। ये ड्यूटी तो कोर्ट्स की है कि कोर्ट्स उसको स्पीडी जस्टिस दें। जजेस की अगर तादाद कम है तो अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अगर एक दफ़ा जोर से कहें गवर्नमेंट को कि हमें इतने जजेस चाहिए और ये इनका सारा का फंड्स हमें दें, तो ये हो नहीं सकता कि गवर्नमेंट इनकार कर। इसलिए मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली जिम्मेदारी कोर्ट्स की है, कोर्ट्स वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करते। सर, चीफ जस्टिस साहब का बयान अदालतों में माजी की गलतियां तस्लीम करना, सवाल ये है कि माजी में ऐसी कौन सी गलतियां हुई हैं जो कि आज तस्लीम की जा रही हैं? नहीं, वो तो गलतियां आज भी हो रही हैं जी। कोई माजी में नहीं हुई। माजी में अगर हुई हैं तो आज भी हो रही। मसलन
جو اگر گورنمنٹ سے یہ دیکھیں جو عدالتوں نے یہ الیکشن ہوئے ہیں جو ایگزیکٹو آر او ریٹرننگ آفیسر مقرر کیے ہیں کسی غیر جانب مادے سے پوچھیں کہ کیا انہوں نے صحیح انصاف کے الیکشن یہاں کروائے ہیں تو ہر آدمی آپ کو کہے گا کہ نہیں انہوں نے انصاف کے الیکشن نہیں کروائے بلکہ دھاندلی زدہ الیکشن کروائے ہیں اور اس پورے سسٹم کو تباہ کرنے کی اخیر کر دی. تو سر آپ کے خیال میں یہ الیکشن ہی سلیکشن تھے؟ نہیں دیکھیں الیکشن جو ہے وہ اس کا مطلب ہے آپ کمپیریزن کرنا ہے کہ پرانے جو ججز جب ریٹرننگ آفیسر ہوتے تھے کیا وہ الیکشن صحیح تھے یا جو ایگزیکٹو ریٹرننگ آفیسر آئے ہیں کیا انہوں نے الیکشن صحیح کروائے. تو میرا خیال میں نتیجہ یہی نکلے گا کہ ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ جوڈیشل آفیسر ہونا چاہیے ایگزیکٹو کا نہیں ہونا چاہیے. ایگزیکٹو جو ہے وہ جو ہے گورنمنٹ کا پریشر برداشت نہیں کر سکتا ایجنسیوں کا پریشر برداشت نہیں کر سکتا اور الٹیمیٹلی وہ فورجری کرتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں فراڈ کرتے ہیں اور اس میں ایک یعنی امپارشل الیکشن کا تصور ہی کوئی نہیں. سر عدالتوں میں پہلے ہی جج صاحبان کی کمی حال ہی میں سپریم کورٹ سمیت ہائی کورٹ اور دیگر عدالتوں کے جج صاحبان کا مستعفی ہونا اندرونی کہانی کیا ہے سر؟ دیکھیں بات یہ ہے ججز کی کمی جو ہے وہ بھی انہوں نے دور کرنی ہے. مثلا سپیریئر جوڈیشری میں ججز کی کمی ہے اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنا ہوا ہے. اگر چیف جسٹس پاکستان آج ججز کی کمی دور کرنا چاہے آج جو دور ہو جائے اگر نہیں دور ہو رہی تو اس کے بھی ذمہ دار ہوئی ہیں. ٹھیک ہے اگر وہ کمپیٹنٹ ججز کو ایلیویٹ نہیں کرتے تو اس کے بھی وہی ذمہ دار. تو الٹیمیٹلی جب تک جو ہے جوڈیشل کمیشن جو ہے کینڈیڈیٹ کا انٹرویو نہیں لیتا اگر انٹرویو لے گا ٹھیک ہے اور کینڈیڈیٹ کو بلا کے اس سے کوشچن آنسر کرے گا تو شاید پھر کوئی معیار بہتر ہو سکے ورنہ یہاں نالائق ججی بھرتی ہوتے رہیں گے اور یہ جو پینڈنسی ہے یہ کبھی ختم نہیں ہو سکے. سر پاکستان کی عدالتوں کے جج صاحبان کے ساتھ وکلا کا معیار کردار آپ کی کیا رائے ہے کہ جوڈیشری سسٹم اپنی خدمات بہتر انجام دے رہی ہے؟ نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ بہتر انجام نہیں دے رہے. اگر بہتر انجام دے دیکھیں نا یہ تو وہ جو موجودہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب انہوں نے جوڈیشل کانفرنس ہو رہی تھی تو اس میں کوشچن یہی سوال آیا کہ کیا آپ اس عدالتی نظام سے جو چل رہا ہے اسے مطمئن ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے سے سوال کرنے کی بجائے یہ سوال تو اس عوام سے ہونا چاہیے جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے وہ عوام سے کوشچن پٹ کر دیا اس میں ایک آدمی نہیں کھڑا ہوا یا شاید ایک آدھ کھڑا ہوا اور کوئی 5-6 ہزار آدمی بیٹھا ہوا تھا. اس کا مطلب ہے 5-6 ہزار آدمی جو وہاں بیٹھا ہوا تھا وہ اس عدالتی سسٹم سے مطمئن نہیں تھا. تو اگر وہ مطمئن نہیں تھا اس کا مطلب ہے کہ پورا پاکستان مطمئن نہیں. یعنی 5-6 ہزار اگر یعنی وہ کوئی مینج کر کے تو نہیں لائے گئے تھے نا وہ کہیں کوئی کسی صوبے کا تھا آدمی وہاں بیٹھا ہوا کوئی کسی صوبے کا تھا. ٹھیک ہے ان میں جو ہے ایڈوکیٹس بھی تھے ان میں ججز بھی تھے ان میں دیگر بھی عملہ تھا کافی اسٹاف تھا سب سے کسی نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا. تو اس کا مطلب ہے وہی آپ سمجھ لیں کہ پورے پاکستان کی وہ آواز ہے کہ وہ اس جوڈیشل سسٹم سے مطمئن نہیں. اس میں جو ججز وہاں اس لیول پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ انہوں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. سر پاکستان کی عدالتوں میں آئین پاکستان کے ساتھ قانون موجود جی عدل انصاف ریفرنس ٹرائل کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں آئین پاکستان تو ایک بیسک اسٹرکچر دیتا ہے ٹھیک ہے جی آگے تو ہر چیز قانون کے تحت ہے. ٹھیک ہے مثلا اس میں ایک سسٹم دے دیا گیا کہ جی ہائی کورٹ ہوں گے سپریم کورٹ ہوگا فیڈرل شیت کورٹ ہوگی اور باقی کورٹس ہوں گی. اب جو کورٹس ہیں کرمنل کورٹس ہیں تو وہ CRPC کے تحت گورن کرتی ہیں. سول ہیں تو سول کورٹس آرڈیننس ہے پلس سول لاز ہیں ان کے تحت آگے